الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی میں مدنیت والی صفت رکھی ہے، یعنی انسان ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہنا چاہتا ہے. سب سے الگ، سب سے جدا انسان کو نہ رہنے میں اچھا لگتا ہے، نہ اس کا من لگتا ہے، اور نہ ہی وہ رہ پائے گا. انسان یہ انس سے بنا ہے، اور انس میں انسیت ہوتی ہے. ایک انسان کا دوسرے انسان کی طرف کھچاؤ ہوتا ہے. اس لیے لوگ آبادی میں اور شہروں میں رہنے کو پسند کرتے ہیں، اکیلا رہنے میں وحشت محسوس کرتے ہیں. انہیں اپنی جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی بات کرنے والا نہ ہو، اپنا غم اور دکھ سنانے والا نہ ہو، تو اس کے ٹینشن میں، ڈپریشن میں اور پریشانی بڑھ جاتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان یہ محتاج ہے. اللہ کا تو محتاج ہے ہی، لیکن ظاہر ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تو نہیں اتر کے آئیں گے. اللہ اپنے کسی بندے سے ہی ضرورت پوری کرائیں گے. اب اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ کام خود نہیں کرتا، تو کام والا آدمی چاہیے. کوئی آدمی ہے اس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، اس کو کام چاہیے. کسی کو کھیت ہے وہ خود نہیں کرے گا تو مزدور رکھے گا. مزدور ہے اس کے پاس کھیت نہیں ہے تو وہ مزدوری کرے گا. ایسا اللہ سسٹم بنا دیے ہیں کہ گویا ہر ایک انسان کو دوسرے کی ضرورت ہے. پیسہ والوں کو مالدار، غریبوں کی ضرورت، غریبوں کو پیسہ والوں کی ضرورت. اگر یہ بائیکاٹ کر لے، مالدار یہ کہے کہ نہیں، کسی غریب کو، کسی مزدور کو ہم کام میں نہیں لیں گے، تو وہ اپنا کام تو خود کرے گا نہیں. نتیجہ یہ ہوگا اس کا کام نہیں پڑا رہ جائے گا. اسی طرح مزدور اور کسان لوگ یہ طے کر لے ہمیں کسی بڑوں کا کام ہی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کام نہیں کرے گا، لیکن تیرے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ نے ایسا بنایا ہے ایک سسٹم، ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے. خاندان میں بھی دیکھیے، فیملی میں شوہر ہے اس کو بیوی کی ضرورت ہے، بیوی کو شوہر کی ضرورت ہے. اولاد ہے اس کو ماں باپ کی ضرورت ہے، ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہے. بھائی کو بہن کی ضرورت ہے، بہن کو بھائی کی ضرورت ہے. ہر ایک انسان کو دوسرے کی ضرورت ہے. یہ ایک انسان دوسرے انسان پہ بے نیاز ہو کے زندگی گزارے، یہ مشکل ہے. بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. مٹھائی لینا ہے، مٹھائی کی دکان والی کی ضرورت ہے. سبزی لینی ہے، منڈی کی ضرورت ہے. کھیت سے غلہ چاہیے تو کھیت کی ضرورت ہے. ہر جگہ انسان کی ضرورت ہے، متعلق ہے. انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، ان کو ساتھ میں رہنا پڑے گا. اسی لیے شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں رہنے والوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا. خاص طور پر انسان کا زیادہ واسطہ اپنے پڑوسیوں سے پڑتا ہے. آپ کسی آفس میں رہتے ہیں، 2-4 گھنٹہ رہے، پھر آپ گھر آ گئے، وہاں پہ وقت کم گزرا. کھیت میں گئے 2-4 گھنٹہ رہے، گھر آ گئے. آپ کا سفر کا ساتھی ہے، 2-4 دن کا ہے، 1-2 روز کا ہے، گھر آ گئے.
آپ کہیں بھی رہیں گے وہاں کا آپ کا ہمارا وقت کم گزرے گا. وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہم اس نے اخلاق سے پیش آئے تو ان کو لگے گا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، لیکن صحیح معنی میں ہم بااخلاق ہیں، ہمارا کردار اچھا ہے، ہمارا کریکٹر مطمئن بخش ہے، ہم نافع ہیں یا نقصان دہ ہیں، اس کا فیصلہ آپ کے آفس میں بیٹھنے والا اتنا نہیں کر پائے گا، آپ کے ساتھ سفر کرنے والا اتنا نہیں کر پائے گا، اسکول میں رہنے والا آپ کے ساتھ اتنا نہیں کر پائے گا. اس کا صحیح فیصلہ آپ کے بغل میں رہنے والا پڑوسی کرے گا. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ میں اچھا ہوں یا برا، میں نیکوکار ہوں یا بدکار ہوں، ہمیں اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہر آدمی اپنے بارے میں تو یہی گمان کرتا میں اچھا ہوں، چاہے وہ کتنا بڑا گنہگار ہو، لیکن وہ سوچتا ہے میں جو کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، اس کی عقل یہی کہتی ہے اس کو، چاہے وہ کتنا کچھ بھی گڑبڑ کر رہا ہو، لیکن اس کی سمجھ، اس کی عقل یہ کہتی نہیں تو ٹھیک کر رہا ہے، باقی جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. تو ہر آدمی اچھائی اور برائی کا فیصلہ اپنے اعتبار سے کرنا چاہے تب تو نہیں ہو پائے گا، وہ تو ہر کوئی سوچے گا میں اچھائی کروں. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ معیار ہمارا اپنے آپ کو اچھا کہنے سے نہیں ہوگا، ہم اپنے آپ کو برا کہیں تو نہیں سمجھ میں آئے گا، ہم اچھا ہے یا برا ہے اس کا پتہ ہم کو کیسے چلے گا؟ اس کا معیار کیا ہے؟ اس کی کسوٹی کیا ہے؟ کیسے ہم سمجھیں گے کہ ہم معاشرے میں اور سماج میں اچھے لوگ ہیں، اور کیسے ہم سمجھیں گے کہ ہم برے لوگوں میں ہیں؟ واہ واہ، کیا معیار بتلایا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تمہارے دروازے پہ 2 گاڑی لگی ہو تو تم اچھے آدمی ہو، دکان شاندار ہو تو اچھے، تم خوبصورت ہو تو اچھے، تمہیں طاقت ہے تو تم اچھے ہو، تم پیسہ والے ہو تو تم اچھے ہو، تم عہدہ والے ہو تو تم اچھے ہو، تم ڈگری والے ہو تو اچھے ہو، تم علم والے ہو تو اچھے ہو. یہ سب کچھ نہیں کہا دیکھو تمہارا جو پڑوسی ہے، اگر تمہارے پڑوسی کا تبصرہ تمہارے بارے میں یہ ہے کہ بھائی یہ آدمی بھلا ہے، یہ آدمی بڑھیا ہے، ہمارے پڑوسی اچھا ہے تو تم اچھے ہو. اگر تمہارے پڑوسی کا یہ تبصرہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ تم اچھے نہیں ہو، تم نقصان دہ ہو، تم تکلیف پہنچاتے ہو، تم حق ادا نہیں کرتے، اگر ان کا یہ کہنا ہے چاہے تم اپنے آپ کو کتنا اچھا کہہ لو، اللہ اس کے رسول کے رجسٹر میں تم اچھے نہیں ہو. کیا معیار بتلایا؟ پڑوسی کہہ دے کہ تو اچھا ہے تو اچھے ہیں، پڑوسی کہہ دے کہ تو خراب ہے خراب ہے. اللہ کے رسول نے یہ معیار بتلایا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اخلاق کا، ہماری معاشرت کا، ہمارے معاملات کا زیادہ برتاؤ اور زیادہ وقت پڑوسیوں کے ساتھ گزرتا ہے، ان کے ساتھ ہمارا وقت زیادہ گزرتا ہے. 1-8 گھنٹہ کسی کے ساتھ وقت گزرے، بد دماغ آدمی بھی کبھی ادب میں آ کر اس کا اخلاق ظاہر ہو جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھا ہے. نہیں، 10 دن اس کے ساتھ رہیے تب مزاج کا پتہ چلے گا، تب اس کی حقیقت آپ کے سامنے آئے گی، اور یہ بات صحیح معنی میں پڑوسی بتلا پائے گا کہ یہ پڑوسی کیسا ہے. کہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ عادت کو آتا ہے، ہمارے یہاں کوئی تکلیف ہو جائے تو یہ بے چین ہو جاتا ہے، ہمارے گھر میں کوئی بھوکا رہے تو ان کو پریشانی ہوتی ہے، ہمارے یہاں میت ہو جائے تو یہ سارا کام چھوڑ کے ہمارے یہاں اپنے گھر کی میت سمجھتا ہے، ہمارے گھر میں بیٹی اور بیٹا کی شادی ہو یہ اس کو اپنا گھر سمجھ کے مل بھیر کے اس کام کو پورا کرتا ہے. یعنی اپنی فیملی کی طرح وہ دکھ میں اور درد میں اور خوشی میں اور غمی میں شریک ہوتا ہے. تب آپ کا پڑوسی کہے گا ہاں بھائی یہ آدمی تو بہت بڑھیا ہے. یہ اصل معیار ہے. ہمارے اخلاق اعلیٰ ہے یا ادنا ہے اس کا فیصلہ پڑوسی کرے گا. یہ بات نبی نے حدیث میں فرمایا. پڑوسی کا دیکھے صحیح ہے تو صحیح ہے، پڑوسی کا دیکھے غلط ہے تو غلط ہے. یہی تو وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آ کر ما زال جبرائیل یوصینی فی الجاریہ، میرے پاس جبرائیل پڑوسی کے بارے میں آ کر اتنا حکم دینے لگے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے، پڑوسیوں کے بارے میں اتنی وصیت کرنے لگے، اتنی وصیت کرنے لگے، ظنن تو میں یہ سمجھنے لگا انہو سیؤرثہ، کہیں اللہ تعالیٰ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کا وارث نہ بنا دے۔ یعنی اللہ اتنا خیال کرنے کا حکم دیا، پڑوسیوں کو اتنا خیال کرنے کا حکم دیا، اللہ کے نبی کہنے لگے ظنن تو مجھے گمان ہونے لگا انہو سیؤرثہ، کہیں اللہ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کا وارث نہ بنا دے۔ باپ مرے تو اولاد وارث ہوتی، بھائی بہن وارث ہوتے، فرمایا اسی طریقے سے کہیں اللہ ایک بندہ کے مرنے پر پورے پڑوسی کو وارث نہ بنا دے کہ بھائی اس کی جائیداد میں تمہارا بھی حصہ ہے۔ یہ کتنی تاکید کے ساتھ، بخاری کی روایت ہے، کتنی تاکید کے ساتھ جبرائیل بار 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 آ کے نبی کو کہتے تھے اپنی امت سے کہیے کہ پڑوسی کا خیال کرے، اپنی امت سے کرے کہ پڑوسی کا خیال کرے۔ اتنی مرتبہ کہا کہ جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے حضور کو گمان ہونے لگا کہیں اللہ تعالیٰ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کا وارث نہ بنا دے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں، جب بات پڑوسی کی آتی ہے تو حدیث میں فرمایا گیا الجار ثلاثۃ اقسام، جار اور پڑوسی کی تین قسمیں، تین طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ ہمارے سماج میں رہنے والے، آس پاس میں رہنے والے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک جار، ایک پڑوسی تو وہ ہوتا ہے جو صرف انسانیت میں آپ کا پڑوسی ہے، یعنی انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن انسان آدم کی اولاد ہے، اللہ کی مخلوق، اللہ نے انسان اس کو بنایا ہے، صرف انسانیت میں وہ آپ کا پڑوسی ہے، چاہے وہ غیر مسلم بھائی ہو، چاہے وہ یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے بدھسٹ ہو، چاہے جس مذہب اور جس دھرم کے بھی ماننے والے ہوں، انسان تو ہے، انسان تو ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک پڑوسی وہ ہے جو انسان ہونے میں پڑوسی ہے۔ نمبر دو، دوسرے نمبر کا پڑوسی ہے جو انسان ہونے کے ساتھ ساتھ کلمے میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہے، مسلمان ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہے، یہ دوسرے نمبر کے پڑوسی ہے۔ اور تیسرا پڑوسی وہ ہے جو انسان بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور آپ کے خون کا یا رشتے کا تعلق بھی ہے، آپ کے خاندان کا ہے، یا کہ آپ کے رشتے کا ہے، آپ کے مطلب جو ہے سسرال کا ہے، یا کہ آپ کے بھائی کا رشتہ ہے، آپ کا رشتہ ہے، آپ کی بیٹی کا رشتہ ہے، کسی درجے میں آپ کے اصول و فروع کا اس سے رشتہ ہو۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین درجے کے پڑوسی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے، اس کی غمی اور خوشی میں شریک ہونا ہے، ان کے وہ جو ہے اگر بھوکے ہو تو ان کو کھانا کھلانا ہے، وہ بیمار ہو تو اس کے علاج کی فکر کرنی ہے، تو یہ سارے چیزوں میں ہمیں صرف اور صرف اسلام کو نہیں دیکھنا، صرف رشتہ دار کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ وہ لوگ جو اسلام نہیں لائے لیکن انسان ضرور ہے، انسانیت میں بھی وہ آپ کا پڑوسی ہے، وہ بھی اس بات کا مستحق ہے کہ آپ بھی اس کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ اسلام صرف اسلام کے نام پر انسانیت، یہ صرف اسلام کے نام پر رواداری اور خیر خواہی اور ہمدردی کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، وہ تو ہے ہی مسلمان، آپ تو کلمے کی بنیاد پر ان کی مدد کریں گے ہی، وہ تو ہے ہی آپ کے رشتہ دار، آپ کو خون اور رشتے کی بنیاد پر ان کی مدد کریں گے ہی، لیکن رشتے سے ذرا اٹھ کر، مذہب سے ذرا اٹھ کر، انسانیت کی بنیاد پر کہ اللہ نے اس کو انسان بنایا، اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے اس کو ساری مخلوق میں بہتر بنایا ہے، اللہ ابھی چاہیں گے تو ان کو کلمہ کی توفیق دے دیں گے اور یہ بھی ہمارے ساتھ جنت والے اعمال کرنے لگ جائیں گے۔ یہ آدم کی اولاد ہے، ان کو بھی روزی اللہ دیتا ہے، ان کو بھی اللہ کھلاتا پلاتا ہے، ان کے بھی بیماری اللہ دیتا ہے، ان کو بھی شفا اللہ دیتا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ انسان ہے۔ ہمیں اسلام نے محض انسانیت کی بنیاد پر بھی ہمدردی کرنے اور خیر خواہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ خاص طور پر جس زمانے میں ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو دور ہندوستان کا خاص طور پر جو فتنے کا دور ہے، جہاں پر آگ لگائی جا رہی ہے،
मजहब के नाम पर नफरतों को बांटा जा रहा है, मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम किया जा रहा है, सियासत के नाम पर मजहब का खेल रच के एक इंसान को दूसरे इंसानों के दिलों से दूर किया जा रहा है। ऐसे वक्त में इस्लाम की तालीम यह है कि हमारे पड़ोस में वो गैर मुस्लिम भाई जिन्होंने कलमा चाहे ना पढ़ा हो, लेकिन हमारा पड़ोसी तो जरूर है, हम उनके साथ हुस्न सुलूक किया और उनके साथ एहसान का, उनके साथ हमदर्दी का, उनके साथ जो है गम और खुशी में शरीक होकर उनके साथ मोहब्बत को बांटने का हम ऐसा काम करें, उसके दिल में वो जगह बना लें कि एक वक्त वो आ जाए कि जब दुनिया वाले उसको एक कहने पर मजबूर करें कि ये मुसलमान और ये कलमा पढ़ने वाले तुम्हारे दुश्मन है, ये लव जिहाद वाले हैं, ये तुम्हें मारने वाले हैं, ये तुम्हें कत्ल करने वाले हैं, इनके यहाँ जिहाद है, तुम्हें कत्ल करके खत्म कर देंगे। तो हमें उठने की जरूरत नहीं, हमारा ये पड़ोसी खुद स्टेज पर आएगा, खुद रोड पर आएगा, खुद ये मुजाहरा करेगा और हुकूमतों को ललकार के कहेगा, और जालिमों तुमने सियासत करने के लिए, तुमने महज सियासत करने के लिए हमें अपने मुसलमान भाइयों से दूर करना चाहे। वो लोग जो एक प्लेट में हमें साथ खाते थे, आज भी हम मुसलमान के पड़ोसी हैं। तुम ये झूठ कहते हो कि ये जिहाद करके हमें कत्ल कर देंगे, हमें घर से बेघर कर देंगे, हमारे बच्चों को मारेंगे। आओ मेरे घर पे देखो, हमारे मुसलमान पड़ोसी, हमारे घर में कोई बच्चा बीमार हो जाता है, ये इतना बेचैन होता है जब तक ये हॉस्पिटल न पहुंचा दे, इसको चैन नहीं मिलता। हमारे घर में कोई गम हो जाए, ये इसको अपना गम समझता है। हमारे घर में कोई शादी हो जाए, इसको ये अपनी खुशी समझता है। हमारे घर में कोई तकरीब हो, हम इसको दावत देते हैं, ये खुशी के साथ कबूल करते हैं। हमारी कोई तकलीफ ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, इनको अच्छा नहीं लगता मैं तकलीफ में हूं और ये खुश है। ये तो इनका रवैया है। तुम कैसे कह रहे हो ये मुसलमान हमारी जान के दुश्मन है? ये इस वक्त की जरूरत है, इस मुल्क की खास तौर पर जरूरत है। हम अपने ज़हनों से निकाल दें कि गैर मुस्लिम और हिंदू ये इस मुल्क का दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन है। अल्लाह के घर में बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात आ गई। मेरी तकरीर का उन्वान जब अलग हो गया, लेकिन बात आ गई तो कह दूं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अल्लाह के घर में, अल्लाह का कसम खा के ये बात कहता हूं, जिसको हम लोग गैर मुस्लिम कहते हैं, हिंदू कहते हैं, रब्बे काबा की कसम, न ये इस्लाम के दुश्मन है न ये मुसलमान के दुश्मन है। उनको दुश्मन बनाने की कोशिश की जा रही है। वो मुट्ठी भर जमात है, वो मुट्ठी भर जमात है जो नफरत फैला रही है, जिनका मकसद न हिंदुत्व को उजागर करना है, न इस्लाम को मिटाना है, उसका मकसद अपनी कुर्सी को बचाना है, उनका मकसद ओहदे को संभालना है, उनका मकसद इस मुल्क में राज करना है, उसका मकसद इस मुल्क से जमहूरियत को खत्म करके, वोटिंग के हक को छीन करके, शाहियाना जो राज होता है, राजा वाला मुल्क है, इसको राजा वाला मुल्क बनाना चाहते हैं। वो सबको गुलाम बनाना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, चाहे वो ईसाई धर्म के हो, चाहे वो इस्लाम धर्म के हो, वो सबको गुलाम बन के खुद राजा बनना चाहते हैं, खुद राजा बनना चाहती है। हकीकत है, हम जिनको गैर मुस्लिम कहते हैं ये दुश्मन नहीं है, वो मुट्ठीभर जमात है जो नफरत फैलाती है, वो मुट्ठीभर जमात है जो आग लगाती है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। इसलिए हम नौ मुस्लिम भाई को, हम नौ मुस्लिम भाई को, हम गैर मुस्लिम भाई को अपना भाई समझे। आपका वो पड़ोसी है, आप उनके साथ हमदर्दी करें, आप उसके साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आए। आपकी तरफ अगर उनकी निगाहें गलत कर रही है, उनके जहन और दिमाग में नफरत बैठाया गया है, तो आप इस आग को आग से नहीं बुझा सकते हैं, आप इस आग को पानी से बुझा सकते हैं, मोहब्बत से बुझा सकते हैं, प्यार से बुझा सकते हैं। आप उनके साथ प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, शफकत दीजिए। आपको आगे आने की जरूरत नहीं। हमारे यही भाई सड़क पर आकर इनका मुजाहरा करेंगे और ये कहेंगे खबरदार, तुम ये जो कह रहे हो कि इस्लाम और मुसलमान इस मुल्क के लिए खतरा है, ये तुम गलत कह रहे हो। बल्कि खतरा इस मुल्क के लिए न इस्लाम है, न मुसलमान है, न हिंदू है, बल्कि तुम खतरा हो इस मुल्क की। हमें कहना पड़ेगा। बहरहाल पड़ोसी के हुकूक पे बात आई, हमें इसका भी ख्याल करना है, इंसानियत के नाम पर हमदर्दी करनी।
ہم سوچتے ہیں کہ بھائی چلو ارے وہ کلمہ نہیں پڑھتا، وہ مسلمان نہیں ہے، مرنے دو، اس کو جانے دو. نہیں. اللہ کی قسم، ایک مسلمان گرتے کو اٹھانے پر، ایک بھوکے مسلمان کو کھلانے پر، ایک ننگے مسلمانوں کو پہنانے پر، ایک مریض مسلمانوں کو ہاسپٹل لے جانے پر جتنا ثواب آپ کو ملے گا اتنا ہی کسی انسان، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، اس کے گرتے کو اٹھانے پر، ہاسپٹل لے جانے پر، ان کی مدد کرنے پر اتنا ہی ثواب ملے گا. رتی برابر آپ کو کم ثواب بالکل نہیں ملے گا. آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کا خیال کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک پڑوسی ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیاد پر، ایک ہوتا ہے کہ رشتہ دار کی بنیاد پر، ایک ہوتا ہے کہ انسانیت کی بنیاد پر. ہمیں ہر طرح کے پڑوسی کا خیال کرنا. اور میرے بھائیوں، یہ پڑوسی کا خیال کرنا، پڑوسی کے حقوق ادا کرنا، یہ اللہ اس کے رسول کے محبت کی دلیل ہے. جو اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتا ہے وہ یقین جانے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے، وضو کر رہے تو وضو کا پانی صحابہ کرام زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. وضو کا پانی گر رہا ہے، اس کو اٹھا رہے صحابہ اور اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے. ظاہر ہے خاتم الانبیاء کے وضو کا پانی ہے، برکت تو ہو گئی. کوئی چہرے پہ مل رہا، کوئی ہاتھ پہ مل رہا، کوئی پیر میں مل رہا، کوئی سینے میں لگا رہا، کوئی بالوں میں لگا رہا. ایک لوٹا پانی کتنا ہوتا ہے؟ صحابہ بہت ہے، وہ پانی ختم ہو گیا. اب کیا کریں؟ اب دیکھیے عشق و محبت. وہ کیا ہے، جس صحابی نے وضو کیا ہے وہ دوسرے صحابی کو پانی نہیں ملا تو وہ اپنا بدن اس کے بدن میں رگڑ رہا ہے تاکہ وہاں سے برکت مل جائے. صحابہ کا یہ منظر دیکھ کر حضور کو بڑا تعجب ہوا اور فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ میرے وضو کا پانی اس کو زمین پر جانا چاہیے تھا، تم نے اس کو اپنے بدن پر کیوں لگایا، چہرے پہ کیوں لگایا، اس کو گرنے کیوں نہیں دیا؟ وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا حب اللہ و حب رسولی، اللہ اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ایسا کیا. آئیے اب اس کو سمجھیں. ہم اور آپ ہوتے، اگر اس جگہ نبی کی جگہ میں ہم ہوتے، دنیا کا کوئی اور انسان ہوتا، ہاں واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، ہم سے محبت کی دلیل ہے، تو میرے وضو کے پانی کو بھی گرنے نہیں دیتے. لیکن یہ تو سرکار دو عالم ہے، خاتم الانبیاء ہے، وہ تو محسن کائنات ہے، وہ مربی اعلی ہے، ان کو تربیت کرنا ہے، تربیت کرنا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اللہ اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے یہ کام کر لیتے ہو، کر رہے ہو، تو یاد رکھنا اللہ اس کے رسول کی محبت کی اصلی دلیل یہ نہیں ہے، یہ علامت ہے، دلیل نہیں. یہ علامت ہے، دلیل نہیں. دلیل کیا ہے؟ آگے آپ نے فرمایا 3 کام کرو، تمہاری زندگی میں اگر یہ 3 کام ہے تو تم سمجھ لو تمہیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، اللہ اس کا رسول تم سے محبت کرتا ہے. کیا فرمایا اذا حدث صدق، جب بات کرے تو سچ بولے. صرف وضو کے پانی مل لینے کو آپ نے کہا نہیں، یہ عشق کامل نہیں ہے، یہ محبت کامل نہیں ہے. وما ارسلنا من رسول الا یطاع باذن اللہ، رسول کی صرف تعریف کر دینا، اس کا لباس پہن لینا، اگر صرف لباس پہن لینے سے کام چل جاتا تو اللہ نے تو ایک منافق کو بھی لباس پہنایا، قبر میں ڈالا ہے، لیکن اس کو سزا ہوگی. صرف لباس پہن لینا کامیابی نہیں ہے، وضو کا پانی لے لینا کامیابی نہیں ہے، صرف اللہ کے رسول کے عشق کے نعرے لگا دینا یہ اصل عشق نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عشق یہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہر رسول کے بھیجنے کا اصل مقصد ہے اس کی پیروی کی جائے، اس کی بات مانی جائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا محبت اگر ہے تو 3 کام کرو. کیا؟ نمبر 1 جب بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ مت بولو. نمبر 2 وَإِذَا اؤْتُمِنَ أَدَّى أَمَانَتَهُ، دوسرا کام یہ ہے کہ جب تمہاری کسی کے پاس امانت ہو، تمہارے پاس کسی کی امانت ہو، چاہے پیسہ، چاہے سامان، چاہے بات، کوئی بھی چیز امانت ہو تو اس امانت کو وقت پر ادا کر دو. کسی نے امانت رکھی ہے، وقت پہ جب وہ مانگے اس کو ادا کر دو. اس میں ٹال مٹول مت کرنا، اس میں دیر مت کرنا، اس میں آج کل مت کرنا، اس کو پریشان مت کرنا. جو بھی امانت ہے اب اس میں خیانت مت کرو، اس کو ٹال مٹول نہ کرو، اس کو ادا کرو. یہ محبت کی دلیل ہے.
اور تیسری دلیل اللہ نے فرمایا وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَارَهُ، جو بھی اس کا پڑوسی بنے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو، میں سمجھتا ہوں اللہ اس کے رسول سے تم کو محبت ہے، اللہ اس کے رسول کو تم سے محبت۔ یہ تین کام کتنے بنیادی کام ہے، سچ بولنا، امانت کو ادا کرنا، اپنے پڑوسیوں کا خیال فرمانا۔ بلکہ ایک روایت میں بہت سخت الفاظ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ قسم کھایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کا نبی اور وہ قسم کھائے، بات کتنی سخت ہو جاتی ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم و مسلمان نہیں، اللہ کی قسم و مسلمان نہیں، اللہ کی قسم و مسلمان نہیں۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، من ہوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کون ہے وہ بدبخت جس کے بارے میں آپ نے 3 مرتبہ قسم کھا کے بددعا دیے اور یہ کہا کہ وہ مسلمان نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں، وہ کامل مومن نہیں ہے، کون ہے وہ بدبخت؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، یہ وہ پڑوسی ہے جو جس کی بدکردگاری سے، جس کے برے اخلاق سے، جس کے ظلم سے، جس کی گالی سے، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے کردار سے اس کے پڑوسی کو تکلیف پہنچے، یہ وہ بدبخت پڑوسی ہے کہ جس کا ایمان کامل نہیں۔ آج ہمارے حال کیا ہے؟ ہم گھر کے سارے کوڑے کباڑے کو جمع کر کے باہر لا کے پڑوسی کے دروازے پہ ڈال دیتے ہیں، چھت میں سے ساری پنی ساری گندگی باہر پیچھے ڈال دیتے ہیں، پیچھے پڑوسی ہے ساری گندگی وہاں پھینک دیتے ہیں، کیچڑ وہاں پھینک دیتے ہیں، اپنے گھر سے یوں اٹھایا پھینک دیا، وہ کہاں گیا، کس کے آنگن میں گیا، کس کے دروازے پر گیا، کس کے سر پر گیا، کوئی مطلب نہیں، صرف اپنا گھر صاف کر لینے کو ہم کمال سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کی علامت بتلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے گھر کو صاف ستھرا کر کے یہ باہر جو عام راستہ ہے اس پر ڈال دو۔ آج مسلمانوں کی علامت یہ ہے، مسلمانوں کی علامت یہ ہے کہ آپ بستی سے گزر جائیں، اگر دیکھیں کہ کیڑا کرکٹ اور کیچڑ اور کیا کہتے ہیں گندگیاں یہ عام راستے کے کنارے پر چوراہے کے اور جو ہے عام راستے پر پڑی ہوئی ہے، آنکھ بند کر دیجیے گا کہ یہ بستی جو ہے مسلمانوں کی بستی۔ وہ اسلام جو صفائی کی تعلیم دینے کے لیے آیا، جو نظافت کی تعلیم دینے کے لیے آیا، جو پاکی کو آدھا ایمان کہتا ہے، النظافت شطر الایمان، حدیث میں فرمایا گیا صفائی اور ستھرائی ایمان نہیں بلکہ آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ صفائی کہاں کی صفائی؟ ہر جگہ کی صفائی، راستہ صاف کریں، روڈ صاف کریں تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، مسجد صاف کریں تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، راستہ چلتا ہوا ہے اس پر کیڑے اس پر جو ہے کرکٹ پڑے ہوئے اس کو صاف کریں تب بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ جہاں بھی گندگی ہو کہ جس گندگی سے، جس جو ہے جھاڑ سے اور جس جو ہے کہ گٹی سے اور جس جو ہے اینٹوں سے، جس پتھر سے انسانیت کو چوٹ لگ سکتی ہے، انسانیت کو تو چھوڑیے جانور کو چوٹ لگ سکتی ہے، ان کو تکلیف ہو سکتی ہے، وہاں کو صاف کر دینا یہ آدھا ایمان ہے۔ وہ اسلام جو صفائی کو آدھا ایمان کہتا ہے، ہم مسلمان ہی نہیں بلکہ اچھے دیندار گھرانوں کا ایک کی بات کہتا ہوں، وہ صفائی ستھرائی کر کے باہر ڈال دیتے، کہاں سرکاری زمین میں روڈ پہ ڈال دیتے، کہیں روڈ اب اس کو کون صاف کیا، مودی آ کے صاف کرے گا اس کا۔ دروازہ آپ نے صاف کیا، آپ کے دروازے کے سامنے روڈ گندا ہے، اس کو مودی جی صاف کریں گے؟ کون صاف کرے گا اس کو بھی تو آپ کو صاف کرنا چاہیے، وہ بھی تو آپ نے گندگی آپ نے لگائی ہے، صاف کون کرے گا؟ بہرحال بھائی بات وقت زیادہ ہو گیا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بات یہ آئی تھی کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال، پڑوسیوں پہ بات کرنی ہے، پڑوسیوں کا خیال کرنا، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا اور اس کی خوشی اور غم میں شریک ہونا، نہ یہ کہ صرف یہ اخلاق ہے بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے نیک بننے کا معیار ہے۔ وہی آدمی نیک اور کامیاب اللہ کے رسول، اللہ اس کے رسول کی نظر میں نیک ہے جس کو اس کا پڑوسی کہہ دے کہ نیک ہے، اور پڑوسی نیک تب کہے گا جب ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ پیر سے، ہمارے کردار اور اخلاق سے ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے گی۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی معاشرے کی اصلاح فرمائے، ہر مسلمان گھر میں، ہر فیملی کے ہر ممبر کو اللہ ان باتوں کا خیال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب